الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سیال پلس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ برکت والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ آج کے اس پروگرام میں جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کا نام ہے حافظ مزمل سلطانی صاحب، نعت خواں عابد علی قادری صاحب اور علامہ قاضی ارسلان مدین صاحب، جو اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں دعوت پیش کرتا ہوں حافظ مزمل سلطانی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ دعوت پیش کرتا ہوں سیال کوٹ کے مشہور نعت خواں عابد علی قادری صاحب کو کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان۔ تو رحیم ہے تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہی ہے رحمان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان۔ جے میں ویگایا ملا ولے کچھ نہیں میرے پلے، میرے مولا میرے مولا جے میں ویگا ملا ولے، جے میں ویگا ملا ولے
کچھ نہیں میرے پلے جے میں بیکار عبد نعمت بلے 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 مولا میرے مولا اونچی تیری شان شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان 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 والے مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں بگڑی بنانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں ہوا چار سور متوں کا بسیرا ہوا چار سور متوں کا بسیرا ہوا چار سور متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ہے آقا ہمارے بڑی شان والے ناظر علامہ قاضی ارسلان مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. قاری صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی بالکل دانش بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی. الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے. تو رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے پوچھا، جس طریقے سے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے نا، اسی طریقے سے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے.
ماشاء اللہ. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو پہلے کھلے ہوئے ہیں، مزید کھل جاتے ہیں، اور چھما چھم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رمضان عطا کیا ہے یہ نور ہے، ٹھیک ہے. اور اس نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قبر کا اندھیرا بھی دور کیا ہے، حشر کا اندھیرا بھی دور کیا ہے. ٹھیک ہے. ماشاء جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں، اور ان 2 نوروں کے ساتھ میں نے ان کے 2 اندھیرے دور کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں پروردگار وہ نور کون سے ہیں اور اندھیرے کون سے دور کیے ہیں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو ایک تو نور قرآن عطا کی ہے، دوسرا نور رمضان عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یعنی نور قرآن کے ساتھ میں نے ان کی قبر کا اندھیرا دور کیا ہے، اور نور رمضان کے ساتھ میں نے ان کی حشر کا اندھیرا دور کیا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ رمضان المبارک تو بڑا ہی بابرکت مہینوں والا جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اس میں. ہمیں بتائیے گا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ جی بالکل دانش بھائی، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے روزہ رکھا اور اس کے بعد تم غیبت کرتے رہے، چغلیاں کرتے رہے ٹھیک ہے. اور جھوٹ بولتے رہے، ٹھیک ہے. مطلب دوسرے گناہوں سے باز نہیں آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت یا کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا رمضان کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ دیگر گناہوں سے بھی باز رہیں، نہ یہ کہ صرف کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا. تو ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی باز رہنا ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے. کاروبار میں جو ہے وہ جھوٹ بول کے نہیں، سب نیکیاں کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز محشر کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، ذخیرے ہوں گے ان کے پاس، انبار لگے ہوں گے نیکیوں کے، لیکن یہ ہے کہ جہاں انہوں نے روزہ رکھا وہاں انہوں نے کسی کا حق بھی مارا ہوگا، جہاں انہوں نے جناب نماز پڑھی وہاں انہوں نے دیگر گناہ بھی کیے ہوں گے، جہاں انہوں نے جناب اچھا عمل کیا وہاں کسی کے پیسے کھائے ہوں گے، حق دبایا ہوگا. تو اب وہ جس کا آپ نے حق دبایا ہے، جس سے جھوٹ بولا ہے، جس کا جناب حق تلف کیا ہے، مال جو ہے وہ کھا لیا ہے، اب وہ آ کر تو تم سے وہ تمہاری نیکیاں لے جائے گا. روزہ رکھا تھا اس کا جتنا بھی اجر تھا وہ لے جائے گا. آپ نے جناب بڑی نیکیاں کی وہ سارے اعمال وہ لے جائے گا. اب پیچھے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو حضور نے فرمایا صحابہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ غریب ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہیں وہ غریب ہے، یا دنیا کا سرمایہ کم ہے وہ غریب ہے. نہیں، حضور نے فرمایا کل بروز محشر آیا تو نیکیوں کے ساتھ تھا، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں اس کی ضائع چلی جائیں تو حضور نے فرمایا یہ غریب ہے. تو لہٰذا دانش بھائی میں آپ کے ذریعے مطلب سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کا بھی مطلب یہ سوال کا جواب کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جناب گناہوں سے بھی باز رہنا ہے. قاری صاحب روزے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی بالکل دانش بھائی، روزے کی فضیلت کے تو کیا کہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو پہلی رات سے لے کر آخری رات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے. دوسرا یہ جو روزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری خصوصیت یہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے روزہ دار کے لیے سحری سے لے کر افطاری تک جو ہے وہ دعائے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس کی مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت چونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو افطاری کے وقت نا
منہ میں سے ایک الگ سی مہک آتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے افطاری کے وقت جو آپ کے منہ میں سے مہک آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا مرتبہ ہے, کتنا جو ہے وہ عزیز ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک وہ منہ سے آنے والی مہک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی وہ پسند ہے, یعنی اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے. اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے, اے جنت اور سج جا اور سنور جا. تو جنت عرض کرتی ہے پروردگار ایسا حکم کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ رکھ کے خود کو بھوک سے پیاس سے جناب اپنی یہ شدت برداشت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سنتے ہیں, سناتے ہیں, تو یہ عن قریب دنیا کی آزمائشوں سے چھٹکارا حاصل کر کے تو تجھ میں آ کے آرام کرنے والے ہیں. لہٰذا میرے ان روزہ دار بندوں کے لیے اور سج جا اور سنور جا. اور پھر پانچواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ, جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو جتنے روزہ دار جنہوں نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہوتا ہے, جناب قرآن کی تلاوت کی ہوتی ہے, نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سارے بخشے جاتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے پیارے صحابہ, کہ تم نے دنیا داری میں نہیں دیکھا کہ جب کوئی بندہ محنت کرے, مزدوری کرے, مالک کا جو ہے وہ کام کرے, تو جب وہ اپنی محنت کمپلیٹ کر لیتا ہے, مزدوری مکمل کرتا ہے, تو اب جو مالک نے اسے کام دیا ہوا ہے وہ کام مکمل دیکھ کر وہ پھر مالک اس کو اجرت عطا فرماتا ہے, کچھ پیسے دیتا ہے, اس کی محنت کا پھل دیتا ہے اس کو, ٹھیک ہے, بدلہ دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا اسی طریقے سے بندہ جب رمضان میں روزے رکھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, تو جناب رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, سنتا ہے, سناتا ہے, تو حضور نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مزدوری کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کام مکمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے. اب جب یہ آخری رات آتی ہے نا, تو یہ آخری رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے روزے رکھنے کا بدلہ دینا ہے, ان کا قرآن پڑھنے کا بدلہ دینا ہے, ان کا جناب نمازیں پڑھنے کا بدلہ دینا ہے. تو حضور نے فرمایا پھر اللہ پاک ان کو بدلہ یہ دیتا ہے, ان کو جناب اجرت یہ دیتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ شان ہے روزہ دار کی. اور روزہ جس نے رکھا اور خود کو گناہوں سے بھی باز رکھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ جو ہے ان کو مٹا دیتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے, روزے کی بڑی فضیلت ہے. جی تو ناظرین آپ نے قاری صاحب کی گفتگو سنی کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. اس پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان دانش ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظر.